اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفہ کی جانب سے تقریباً 12,000 خطوط سید الشہداء کو لکھے گئے اور ان کو دعوت دی گئی۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں قیام پذیر ہیں، تو سلیمان بن سرد کے گھر اہل کوفہ جمع ہوئے۔ سلیمان بن سرد نے ان کے درمیان ایک خطاب کیا، مختصر سا خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ سید الشہداء کو ساتھ دو اور سید الشہداء کو خط لکھو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہماری جانب سے خط لکھ دیجئے، تو سلیمان بن سرد نے کہا کہ نہیں، ہر ایک الگ الگ خط لکھے گا۔ اور یہ 12,000 خطوط جو ہے وہ تقریباً 2 روز کے بعد قیس بن مسحر سیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی جو ہے وہ یہ 2 افراد کوفہ والے کے خطوط لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور ان کے 2 دن بعد ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی وہ خطوط لے کر روانہ ہوئے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ 12,000 خطوط ہیں، سارے کے سارے خطوط تو تاریخ میں نہ محفوظ ہو سکتے تھے اور نہ ہی محفوظ ہوئے، لیکن جو سلیمان بن سرد نے خطاب کیا اور جو سلیمان بن سرد نے خط لکھوائے، اس میں سے کچھ حصہ تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ ان خط لکھنے والوں میں، جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا، کہ کچھ افراد وہ تھے جو امام کے مخلص شیعہ تھے، یعنی اصطلاحی معنوں میں شیعہ تھے، جو امام کو امام معصوم سمجھتے تھے، حجت خدا سمجھتے تھے، خلیفۃ اللہ سمجھتے تھے۔ کچھ افراد تھے جو عام افراد تھے، اور کچھ افراد تھے جو امام کے دشمنوں میں سے تھے، یعنی وہ بنی امیہ کے طرفدار تھے، اور انہوں نے منافقت میں امام کو خط لکھے۔ اگر آپ ان خط لکھنے والوں کے ناموں کو ملاحظہ کریں تو مثال کے طور پر حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عوسجہ، سلیمان بن سرد خزاعی، رفاع بن شداد، مسیب بن نخبہ، شبز بن ربیع اور حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عروہ بن قیس اور عمر بن حجاج اور محمد بن عمیر، یہ کچھ نام ہیں۔ اگر ان ناموں کو جا کر آپ رجال کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ وہ افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب شہید ہوئے، جیسے کہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عوسجہ، یہ امام کے ہم رکاب شہید ہوئے۔ اور سلیمان بن سرد خزاعی کہ جن کے بارے میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ان کو ابن زیاد نے قید میں ڈال دیا تھا جب واقعہ کربلا رونما ہوا، اور کچھ روایتیں کچھ اور کہتی ہیں۔ بہرحال ان کا نام بھی پھر آپ کو توابین کے قیام میں ملے گا، کہ جب توابین نے قیام کیا تو اس کی قیادت سلیمان بن سرد نے کی۔ اسی طریقے سے ان ناموں میں ایک نام آپ کو شبز بن ربیع کا ملتا ہے، جو شبز بن ربیع کہ جس کی عداوت آل محمد سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس جیسے شخص نے بھی امام کو خط لکھے۔ اگر ہم اس خط کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں، جو خط سلیمان بن سرد نے جو وہ لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو، تو اس خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ للحسین ابن علی من سلیمان بن سرد والمسیب ابن نخبہ ورفاعت ابن شداد البجلی وحبیب ابن مظاہر وشیعتہ المؤمنین والمسلمین من اہل الکوفہ۔ دیکھیں اس میں جو 2 تعبیر استعمال ہوتی ہیں، ایک تعبیر یہ کہ وشیعتہ المؤمنین، یعنی امام حسین کے خالص شیعوں کی جانب سے، والمسلمین اور عام مسلمانوں کی جانب سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خود اہل کوفہ کے 2 گروہ تھے وہاں پر، جو ایک خالص شیعہ تھے جو امام کو امام معصوم مانتے تھے، خلیفۃ اللہ مانتے تھے، اور کچھ عام مسلمان تھے جو بہرحال اس طریقے سے نہیں مانتے تھے، بہرحال نواسہ رسول کے اعتبار سے احترام کرتے تھے، اہل بیت ہونے کے اعتبار سے احترام کرتے تھے، پنجتن پاک ہونے کے اعتبار سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن بہرحال امام معصوم اور حجت خدا نہیں مانتے تھے۔ من اہل الکوفہ سلام علیک فإن نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها
وتأمر علیہا بغیر رضا منہا۔ خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد سلیمان بن سرد خزائی نے جو یہ خط لکھا، اس میں کہا کہ اس خدا کی ہم حمد کرتے ہیں کہ جس نے آپ کے دشمن کو توڑ ڈالا، یعنی اس کی کمر کو توڑ ڈالا، وہ دشمن جو اپنی دشمنی میں انتہائی جبار اور انتہائی درجے کی دشمنی رکھتا تھا، کہ جس نے امت کو جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور امت کے جو امر کو پارا پارا کر دیا اور امت پر غصب کیا، امت کے جو مال و متاع تھا اس کے پر غصب کیا اور امت پر جو ہے وہ اللہ کی امت کی رضا کے بغیر جو ہے وہ حکومت کرتا رہا، کہ جس سے ان کی مراد امیر شام تھی۔ تو کیونکہ اہل کوفہ امیر شام کی حکومت سے نالا تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ امیر شام کے مقابل میں دنیاوی اعتبار سے ایک لیڈر کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے، کیونکہ وہ نالا تھے، انہوں نے خط لکھا ثم قتل خیارها واستبقى شرارها وجعل مال اللہ دولتا بین جبابرتها واغنیائها، کہ اس شخص نے یعنی امیر شام نے جو امت کے بہترین افراد تھے ان کو قتل کیا اور جو امت کے شریر ترین افراد تھے ان کو باقی رکھا، اللہ کے مال کو جو ہے وہ اپنے جابر حکمرانوں کے درمیان اور اپنے جو ہے وہ اغنیاء کے درمیان، مالدار افراد کے درمیان قرار دیا۔ فبعد اللہ کما بعدت ثمود، بس وائے ہو اور اللہ کا عذاب ہو اس کے اوپر جیسے کہ سمود کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا۔ انہ لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق۔ سلیمان بن سرد نے اس خط میں لکھا کہ نعمان بن بشیر جو کہ قصر امارہ میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس وقت کا جو والی ہے کوفہ کا، ہم نہ اس کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں نہ اس کے ساتھ نماز عید پڑھتے ہیں، یعنی عیدگاہ کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم تک یہ بات پہنچے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس کو قصر امارہ سے باہر خارج کر بیٹھیں گے اور اس کو شام کے ساتھ ملحق کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب امام کو یہ خطوط پہنچتے رہے تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا فی الحال، یعنی امام خط پڑھتے تھے لیکن خطوں کا کوئی جواب فی الحال امام نہیں دیتے تھے۔ 12,000 خطوط امام کو موصول ہوئے اور جو آخری خط جس کو جو ہے وہ ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کر آئے، اس کا متن یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی امیر المؤمنین اما بعد فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل يا ابن رسول الله فقد اخضرت الجنات وأيعنت الثمار وعشبت الأرض وأورقت الأشجار فأقدم علينا إذا شئت فإنما تقدم على جند مجندة لك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى أبيك من قبلك۔ اب یہ خط لکھا گیا، اس خط کا متن کیا ہے کہ بسم اللہ کے بعد حسین ابن علی کے لیے، کون حسین ابن علی؟ جو کہ امیر المؤمنین ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خط کس کی جانب سے ہے۔ خط میں لکھا گیا کہ حسین ابن علی کے لیے جو کہ امیر المؤمنین ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کے منتظر ہیں اور ان کی رائے آپ کی رائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لوگ فقط آپ کو پسند کرتے ہیں، بس جلدی کیجیے ابن رسول اللہ، کیونکہ جو جنت ہے، جو باغ ہے وہ آمادہ ہو چکا ہے، سرسبز ہو چکا ہے، پھل تیار ہو چکے ہیں، زمین جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے اور درختوں کے پتے جو ہے وہ سبز ہو چکے ہیں، بس آپ ہماری طرف آئیے اگر آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہماری طرف آئیں تو آپ ایک ایسے لشکر کو پائیں گے کہ جو آپ کے لیے آمادہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد پر۔ یہ جو خط ہے، یہ خط کس کی جانب سے لکھا؟ جب یہ خط امام کے پاس پہنچا تو امام نے قاصدوں سے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں کی طرف سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خط شبز بن ربیع اور حجار بن الجبر اور یزید بن حارث، یزید بن رویم اور عروہ بن قیس، عمر بن حجاج اور محمد بن عطارد، ان کی طرف سے یہ خط ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو نام ہیں گے، یہ نام کون سے نام ہیں کہ جو آپ کو قاتلان امام حسین میں ملیں گے، اور دوسری جانب سے خود اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ اٹھا کے دیکھیے، یعنی کربلا سے پہلے بھی اگر ان کا آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیے تو یہ دشمنان اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ تو یہ جو خط لکھ رہے ہیں یہ منافقت کی وجہ سے یہ خط امام حسین علیہ السلام کو لکھے جا رہے ہیں۔ تو بس اچھے طریقے سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھے گئے وہ تمام کے تمام شیعوں کی جانب سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ منافقین کی جانب سے بھی تھے، کچھ دشمنوں کی جانب سے بھی تھے، کچھ عام افراد کی جانب سے بھی خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔